الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. میرے محترم مستورات، سورہ طٰہٰ آیت 133 جو کچھ عرض کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو. نماز بہت اہم عبادت ہے. ہر حکم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اتارا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اوپر بلایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. تو نماز ایسا مبارک عمل ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اوپر بلایا، اور یہ نماز والا تحفہ اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں کے اوپر عطا فرمایا. نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہے. جیسے حدیث میں ہے اذا قال العبد الحمدللہ، جب نماز میں بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف بیان کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مالک یوم الدین، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، میرا بندہ جو مانگے گا اس کو عطا کروں گا. تو نماز یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے. آج ہر ایک سے باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے، ہر ایک کے نمبر محفوظ کیے جاتے ہیں. دو بہنیں آپس میں ملتی ہے تو دوسرے کو کہتی ہے موبائل تو نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کا نمبر کیا ہے؟ وارد ہے، زون ہے، جیز ہے، ٹینیلار ہے، یو فون ہے. ہر ایک سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر بندہ اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں. بندہ اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں. نماز کے اوقات کو ضائع کرتا ہے، یا اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی ایسے پڑھتا ہے کہ نہ پڑھنے کے برابر ہوتی ہے. آج ہر ایک سے بات کرنے کا شوق، ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کا نمبر بھی نوٹ کرو. کبھی جیز نمبر مصروف آتا ہے، کبھی یو فون نمبر مصروف آتا ہے، کبھی ٹینیلار نمبر مصروف آتا ہے،
کبھی وارد والے کہتے ہیں سگنل نہیں ہے، کبھی دوسرا کہتے ہیں نیٹ ورک مصروف ہے، پر اللہ کا نمبر کبھی نیٹ ورک مصروف نہیں رہتا. کبھی جب بھی بندہ اللہ کا نمبر ملاتا ہے اللہ ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہم نے کہا حضرت اللہ کا نمبر کیا ہے؟ تو استاذ نے فرمایا کہ اللہ کا نمبر 24434 یہ اللہ کا نمبر ہے. یہ نمبر جب بھی ملاؤ گے اس کو پاؤ گے. ہم نے کہا یہ 24434 اس کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ 2 یہ صبح کے 2 رکعت فرض، 4 یہ ظہر کے 4 رکعت فرض، 4 پھر عصر کے 4 رکعت فرض، 3 مغرب کے 3 رکعت فرض، پھر 4 عشاء کے 4 رکعت فرض. تو 24434 جب بھی بندہ یہ نمبر ملاتا ہے اپنے رب کو پاتا ہے. رب اس سے باتیں کرنے کے لیے تیار، پر بندہ اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں. مخلوق کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مخلوق کے نمبر تلاش کر رہا ہے، لیکن اللہ کا نمبر اور ایسا نمبر کہ ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار، کبھی تکتا نہیں. یہ نمبر ملانے والے کبھی کہتے فون بند کرتا بھی نہیں ہے، یہ تھکتا بھی نہیں ہے، تکتی بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ تنگ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سے جو جتنی بات کرے گا اللہ خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. وَإِذَا قَالَ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، او میرے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ خدا کدھر ہے ان کو کہہ دو فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں. سب سے زیادہ قریب اللہ، ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب اللہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. تو وہ اللہ تنگ نہیں ہوتے. تو آج اللہ سے بات کرنے کے لیے کمی پائی جا رہی ہے، کمی پائی جا رہی ہے. باطل کی محنت حضور نے جو نشاندہی بیان فرمائی تھی وہ ہو رہا ہے سامنے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. امیر کرتے ہیں چورا چوری، دغائے دیتے ہیں پوری پوری. امیر کی دیکھو سینہ زوری، غریب کا دل دکھا رہا ہے. پرائے کو اپنا مال سمجھے، حرام کو بھی حلال سمجھے. گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہوا ہے بائی کا بائی رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن. ہوا ہے بائی کا بائی رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن. پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بائی ستا رہا ہے. کڑے ہیں صف پر سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے. کڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے. ہر ایک نماز کے اندر کڑا ہے لیکن اپنے اپنے خیال میں. کسی کو دکان کا خیال ہے، کسی کو آلو کھانے کا خیال ہے، کسی کو نماز کے اندر سموسے کھانے کا فکر ہے، کسی کو نماز کے اندر مرچی کھانے کا فکر ہے. نماز کے اندر کڑے ہو اور دنیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کسی سے قیمتی کاغذات گم ہو گئے. آئے استاد جی کوئی وظیفہ بتاؤ. آج تو ہم اسی کو استاد جی سمجھتے ہیں جو وظیفوں والا ہو. استاد جی کوئی وظیفہ بتاؤ، بڑے قیمتی کاغذات گم ہو گئے. تو امام صاحب نے فرمایا ارے بھائی
وظیفہ آسان ہے, ابھی مل جائیں گے کاغذات. بڑا خوش ہوا کہ استاد جی وہ وظیفہ کیا ہے؟ تو استاد جی نے فرمایا جاؤ وضو کرو, 2 رکعت نفل کی نیت باندھو, کاغذات یاد آ جائیں گے. کہاں رکھے تم نے؟ نماز کے اندر ہمیں وہ باتیں یاد آتی ہے جو عام طور ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی. اب اگر ہماری نمازیں اس طرح ہو تو ہماری پریشانیاں کس طرح دور ہوگی؟ ہماری نمازوں کے اندر ہمارے رب ہمیں سامنے نہ ہو, اللہ کا دھیان نہ ہو, تو وہ نماز ہی نہیں ہے. صحابہ نماز پڑھتے تھے, ان کو پتہ نہیں لگتا تھا, تیر کھاتے جا رہے, بدن سے خون بہتا جا رہا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں لگ رہے. تو ہماری نمازیں بن جائے, ان نمازوں پر محنت کرنی ہے. آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ایک بہن نماز پڑھ رہی ہے, گھر میں 2 افراد باتیں کر رہے ہیں, اب یہ نماز کے اندر ان کی باتیں سن رہی ہے, کھڑی اللہ کوئی ہے اور دیکھ رہی کوئی اور, کھڑی اللہ کے سامنے اور توجہ ان دونوں کی باتوں کی طرف ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک تھا نا مجنون, تو وہ کہیں سے گزر رہا تھا, تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, تو وہ مجنون لیلا کی محبت میں اتنا گم ہو گیا تھا کہ وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہے تو اس کے سامنے سے گزر گیا, اس کے سامنے سے گزر گیا. تو اس نمازی نے اس کو پکڑا کہ خدا کے بندے شرم نہیں آتی, میں نماز پڑھتا ہوں, تم میرے آگے سے گزر رہے ہو. تو اس مجنون نے کہا ارے بھائی معاف کر دینا, مجھے پتہ ہی نہیں لگے کہ تم کھڑے ہو, مجھے تیرے کھڑے ہونے کا پتہ ہی نہیں لگا. پھر اس مجنون نے کہا کہ ارے بھائی ایک بات عرض کرتا ہوں, میں تو لیلا کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا ہوں کہ مجھے تم بھی نظر نہیں آئے کہ تم کھڑے ہو, اور تم خدا کے سامنے کھڑے ہو, تجھے میں نظر آ رہا ہوں. تو یہ ہماری نمازوں کا حال ہے کہ نماز کے اندر ہم کھڑے ہوتے اور دنیا کی طرف جب وہ بے سلام پھیرتی ہے تو فوراً کہتی ہے نہیں یہ بات اس طرح نہیں تھی, اس طرح تھی. اب یہ نماز بھی پڑھ رہی ہے اور ان دونوں کی باتیں بھی سن رہی ہے. نماز تو وہ نماز ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں ہو کہ میں پشمبے گوٹ کے اندر کھڑی ہوں. مکمل اللہ کا دھیان ہو کہ میں اللہ سے باتیں کر رہی ہوں, میرا اللہ مجھے باتوں کا جواب دے رہے ہیں. جب کامل دھیان کے ساتھ ہماری نمازیں ہوگی اور کامل اللہ کی توجہ کے ساتھ ہماری نمازیں بنے گی, پھر نماز کے بعد ہم ہاتھ اٹھائیں گے, اللہ دعا قبول کریں گے. آج دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کہ نمازوں کا صرف ڈھانچہ ہے پر اندر سے جان نکل چکی ہے, روح نکل چکی ہے. تو نماز حدیث میں ہے کہ دین میں ایسا درجہ رکھتا ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کا درجہ ہے. کوئی انسان اگر ہاتھ نہ ہو پھر بھی, اگر پیدا ہو جائے اور ہاتھ نہ ہو پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے. کوئی انسان اگر پیدا ہو جائے اور اس کا ٹانگ نہ ہو, پاؤں نہ ہو, ناخن نہ ہو, انگلی نہ ہو, پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور بغیر سر کے پیدا ہو جائے, اس کا سر ہی نہ ہو, تو وہ زندہ نہیں رہتا ہے. اسلام میں نماز کا وہ درجہ ہے جو انسان کے بدن میں سر کا درجہ ہے. اور ہر عمل کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو نیچے اتارا اور نماز کے لیے اپنے محبوب کو اوپر اٹھایا. روزے کا حکم آیا تو جبرائیل کو نیچے اتارا, جہاد کا حکم آیا تو جبرائیل علیہ السلام کو نیچے اتارا, جو بھی حکم آیا, حج کا حکم آیا, جبرائیل کو نیچے اتارا.
لیکن جب نماز کا حکم آیا اللہ نے اپنے نبی کو اوپر اٹھایا تو جو بھی نماز کی پابندی کرے گا اللہ اس کو بھی اوپر اٹھا لیں گے. اس بات کی طرف توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر عمل کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو نیچے اتارا کہ جاؤ میرا نبی مدینے میں ہے اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دو. جاؤ میرا نبی مکے میں ہے اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دو. ارے جاؤ میرا نبی فتح احد میں ہے میرا یہ پیغام پہنچا دو. ارے جاؤ میرا نبی خندق میں ہے اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دو. جاؤ میرا نبی پہاڑ پر ہے اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دو. لیکن جب نماز کی باری آئی تو کہاں پہنچاؤ نہیں، اپنے نبی کو یہاں بلانا ہے. نماز کے لیے اپنے نبی کو آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنے نبی کو نماز کے لیے اوپر بلایا. جو آج پشمبے گوٹ میں نماز کی پابندی کرے گا اللہ اس کو بھی اوپر اٹھا دیں گے، یعنی اللہ اس کو بھی درجہ عطا فرمائیں گے. تو نمازوں کی پابندی، لیکن نماز سیکھ کر پڑھنی ہے. اب ہمیں کیا پتا ہماری تو وہی نماز ہے جو ماں کی گود میں سیکھی ہے، بس وہی نماز ہے. میں نے ایک جمعے میں کہا، یہاں کی بات نہیں ہے کسی دوسری مسجد کی بات ہے، میں نے ایک جگہ بیان کیا تو میں نے جمعے کے بیان میں یہ کہا کہ بھائی یہ بتاؤ اس مجمع میں بوڑھے بھی ہیں، دادا بھی ہیں، بہت بڑی بڑی عمر والے ہیں، کسی کی شادی کے 50 سال ہو چکے ہوں گے، کسی کے 60 سال ہو چکے ہوں گے، کسی کے 80 سال ہو چکے ہوں گے. میں نے کہا یہ بتاؤ آپ لوگوں کی شادیوں کا اتنا عرصہ گزر گیا، اب تک کس نے اپنی بیوی کو سیدھا ساوا کرتے ہوئے دیکھا ہے نماز میں؟ تو پوری مسجد میں، یہاں تو کوئی ہوتے نہیں ہے، وہاں تو پوری مسجد بھری رہتی تھی. تو پوری مسجد میں پورے مجمع میں ایک ساتھی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. تو میں نے کہا واہ، 80 سال آپ کی عورت نے نماز پڑھی کبھی بھی خطا نہیں ہوئی. اصل میں عورتوں کو سیدھے ساوے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدھا ساوا کب انسان پر واجب ہوتا ہے. اب یہ عورتیں یہ مسائل کیسے سیکھیں گی؟ یہ نمازیں کیسے بنے گی کہ نماز میں کیا ہو جاتا ہے کہ سیدھا ساوا واجب ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے دینی حلقوں میں جانا پڑتا ہے، اللہ کے راستے میں پھرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. ہر کام سیکھنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے. بیٹی جب چھوٹی ہوتی ہے تو گھر میں کہا جاتا ہے بیٹی جارو کا طریقہ سیکھ، بریانی پکانے کا طریقہ سیکھ، کل کو شادی ہو جائے گی میری بدنامی ہوگی کہ اس کی ماں کام کی نہیں تھی کہ اس کو بریانی پکانی بھی نہیں سکھائی ہے. کل کو بڑی ہو جاؤ گی تو میرا نام بدنام ہوگا کہ اس کی ماں بالکل نتھنگ تھی، اس کی ماں بیکار تھی کہ اس کو جارو مارنے کا طریقہ بھی نہیں سکھایا ہے. سیکھو بیٹی سیکھو، پتیلا اس طرح دھویا جاتا ہے، ہاں بریانی اس طرح پکائی جاتی ہے، آلو اس طرح گرم کیا جاتا ہے، بیٹی سیکھو. لیکن اس بیٹی کو ہم نے یہ نہیں کہا بیٹی نماز تو سیکھو. ہم نے اس بیٹی کو اب تک یہ نہیں کہا بیٹی کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ تو سیکھو. ہم نے بیٹی کو آج تک یہ نہیں بتایا بیٹی کن کن چیزوں سے نماز میں سیدھا ساوا واجب ہو جاتا ہے یہ تو سیکھو. بس یہ کہتے بریانی سیکھو، آلو کا گرم کرنا سیکھو، کڑھائی سیکھو، یہ سیکھو. ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم لے جائے گی. باپ، خاوند، بیٹا، بڑا بھائی. اگر یہ لوگ جنت کے بھی جانے کے مستحق ہو چکے ہوں اور یہ عورت جہنم جا رہی ہو تو یہ روئے گی کہ یا اللہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہے. کیوں؟ یا اللہ باپ کے گھر میں تھی تو باپ نے سب چیزوں کا پوچھا تھا پر اللہ تیری دین کا نہیں پوچھا تھا. باپ کے گھر میں تھی، میں ماں کے گھر میں تھی تو مجھے ہر چیز سکھائی گئی، پھول بنانا سکھایا گیا، بریانی پکانی سکھائی گئی، مجھے ہر
شان مسالہ کس طرح ڈالا جاتا ہے، تڑکا کس طرح ہوتا ہے، سب کچھ سکھایا گیا، پر اے اللہ میرے کو دین نہیں سکھایا گیا. باپ کے گھر میں تھی، مجھے دین نہیں سکھایا گیا تھا. آج میرا ابا جنت جا رہا ہے اور میں جہنم جا رہی ہوں. اسی طرح بیٹا، بڑا بھائی خاوند، یا اللہ خاوند کے گھر میں تھی، سالن میں نمک زیادہ ہو جاتا تو اس کی آنکھیں نکل آتی تھی، پر اس خاوند نے کبھی مجھ سے نماز کا نہیں پوچھا کہ بیوی نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں. گھر کا کام کچھ ادھر ادھر ہو جاتی تو یہ شہزادہ گرم ہو جاتا تھا، لیکن اے اللہ کبھی میرے شوہر نے مجھ سے نماز کے فرائض کا نہیں پوچھا، واجبات کا نہیں پوچھا، مستحبات کا نہیں پوچھا، مکروہات کا نہیں پوچھا، تیرے دین کا کچھ نہیں پوچھا. تو یہ سیکھنا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر، دینی ماحولوں میں جا کر یہ نماز سیکھنی ہے. جب ہم نماز سیکھیں گے اور سیکھ کر پڑھیں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ایک عورت نے ایمان لایا، مسلمان ہوئی، اس کا بیٹا مر گیا. آپ تو سنتے ہو، پر آج ہم سن کر سن ہو چکے ہیں. صحابہ اکرام نے اس کے بیٹے کو کفن پہنایا، غسل کرایا، کفن پہنایا. جب قبر کے اندر رکھنے کی باری آئی تو عرض کیا کہ حضور اجازت ہے تو اس کو قبر میں رکھ دے. حضور نے فرمایا اس کی ماں نے اس کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ عرض کیا کہ اللہ کے حضور، اللہ کے نبی، اس کی اماں نے نہیں دیکھا ہے. تو فرمائے کہ اس کی ماں کو ایک نظر دیکھنے دو، پھر اس کو قبر کے اندر رکھنا، پھر اس کو قبر کے اندر رکھنا. جب وہ اماں آئی، اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کو غسل دے چکے ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، کفن پہنا چکے ہیں. تو اس کی اماں ہاتھ اٹھا کر رونے لگی کہ اللہ مجھے پتہ ہے قیامت کے دن تو میرے اس بچے کو زندہ کرے گا، لیکن یا اللہ ابھی میرے بیٹوں کو زندہ کر دے. کیوں؟ میں ایمان لے کر آئی ہوں، میں مسلمان ہوئی ہوں. میں جب اپنے قوم جاؤں گی تو وہ لوگ مجھے تانا دیں گے کہ دیکھو تم نے آبا و اجداد کا دین چھوڑا، ہمارے خداؤں نے تیرے بیٹے کو مار دیا. اے اللہ قیامت کے دن تو زندہ کرے گا، پر ابھی زندہ کر دے. حدیث میں آتا ہے اس اماں نے ابھی تک دعا ختم نہیں کی تھی کہ اس کا مردہ بیٹا زندہ ہو گیا، کفن میں بیٹھ گیا. وہ دعا پڑھتے تھے، دعا کے ذریعے مردے زندہ ہوتے تھے. ہمارے اوپر مکھی بیٹھتی ہے، ہم دعا کے ذریعے اپنے بدن سے مکھی کو نہیں دور کر سکتے. مچھر شریف بیٹھتا ہے تو ہم مچھر شریف کو دور نہیں کر سکتے دعا کے ذریعے سے. کیوں؟ ہماری دعاؤں میں جان نہیں ہے، نمازوں میں جان نہیں ہے، یہ بے جان ہو چکی ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر نمازوں پر محنت کریں، نمازیں بن جائیں، حضور کا عشق آ جائے، حضور کی محبت آ جائے. ہمارے عورتیں حضور کی زندگی اپنائیں، ہمارے مرد حضور کی زندگی اپنائیں. آج تو عورتوں کو بھی وہ مرد پسند ہوتے جو انگریز کے شکل میں ہوتا ہے، جو حضور کی شکل میں ہوتا ہے، جو داڑھی والا ہوتا ہے. وہ لڑکی کہتی ہے اماں شادی کروں گی پر داڑھی نہ ہو. آج تو عورتوں کو بھی چٹن چٹا، صفن صفا پسند ہوتا ہے. حضور کی سنتوں سے نفرت ہے، حضور والی زندگی سے نفرت ہے. نہیں، ہماری عورتوں کو بھی حضور والی زندگی پسند آ جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. او قیامت تک آنے والوں، یہ حضور بھیج رہا ہوں، اس کی زندگی کو اپناؤ. اس کی زندگی قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہے.
عورتوں کے بھی لیے نمونہ، مردوں کے لیے بھی نمونہ، امیروں کے لیے بھی نمونہ، غریبوں کے لیے بھی نمونہ، بیماروں کے لیے بھی نمونہ، صحت مندوں کے لیے بھی نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے مردوں کو حضور والی صورت پسند آ جائے، ہماری عورتوں کو حضور والی سیرت پسند آ جائے، ہمارے بچوں کو حضور والی زندگی پسند آ جائے، پسند آ جائے، حضور کا عشق ہو، حضور کی محبت ہو۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ ہے دربار آقا کا یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ ہے دربار آقا کا یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد، جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے۔ عورتوں کو بھی حضور والی زندگی پسند آ جائے، مردوں کو بھی حضور والی پسند آ جائے زندگی، حضور والے جذبے پیدا ہو جائے، ہماری شکل حضور والی ہو۔ آج مردوں کی شکلیں انگریزوں والی ہیں، انگریز بھی داڑھی کو دکان میں چھوڑتا ہے، مسلمان بھی داڑھی کو دکان میں چھوڑتا ہے، انگریز بھی داڑھی کو حمام کے اندر اور چاپ کے اندر چھوڑتا ہے، اور پشمبے گوٹ کا مسلمان بھی داڑھی کو حمام کے اندر اور چاپ کے اندر چھوڑتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے حضور سے، یہ کیسا عشق ہے رسول سے۔ حضور نے تو فرمایا بعثت لکثرت المزامیر، ارے میں گانا بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، بعثت لکثرت المزامیر، ارے میں گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اور آج کا مسلمان گھر میں ٹی وی کے سامنے بڑے شوق سے بیٹھتا ہے، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا محبت ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے ان کی گلی کے کتے بھی ان کو پیارا لگتا ہے، جس کو جس سے عشق ہو جاتا ہے ان کے گاؤں کا کتا بھی اس کو محبوب ہوتا ہے۔ یہ ہمیں نبی سے کیسا عشق ہے، کیسی محبت ہے کہ نبی کی باتیں ہم زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ حضور نے تو فرمایا بعثت لکثرت المزامیر، مجھے گانا بجانے کے آلات کے توڑنے کے لیے آیا۔ اور آج کی عورتیں اور مرد تار کانوں میں لگا کر ایمپیرے کی پیمپریے کی کیا بلائے پتہ نہیں، وہ تار کانوں میں لگا کر انڈیا بھی سنتی ہے، گانا بھی سنتی ہے، پشتو بھی سنتی ہے، بلوچی بھی سنتی ہے، اردو بھی سنتی ہے، گیت مالا بھی سنتی ہے، ڈرامے بھی دیکھتی ہے۔ حضور نے تو فرمایا بعثت لکثرت المزامیر، مجھے گانا بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور آج کا عاشق رسول بڑے شوق سے گانا سنتا ہے، بڑے شوق سے ٹی وی کے اندر، یہ اس نبی کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو عورتوں کے اندر بھی جذبہ ہو، مردوں کے اندر بھی جذبہ ہو، بچوں کے اندر بھی جذبہ ہو، حضور والی سیرت اپنانے کے لیے، حضور والی زندگی اپنانے کے لیے۔ پر اس کے لیے کہتے ہیں کہ ماحول بدلے، اللہ کے راستے میں نکلے۔ لیکن آج کسی کو سے روزے کے لیے جاؤ تو پھر جب نہ جانا ہو تو بہانے ہزار ہوتے ہیں۔
اگر کسی کو کوئی میاں کہے کہ سپاری پارک لے جانا ہے تو ہاں جوتے یہ خود اٹھاتی ہے. اگر کسی کو کہے کلفٹن لے جانا ہے تو یہ میاں کے جوتے خود اٹھاتی ہے، آجا. اور اگر میاں کے سروزے کے لیے جانا ہے تو کبھی اس کے کان میں درد شروع ہو جاتے، کبھی اس کے سر میں درد شروع ہو جاتے، کبھی پیٹ میں درد شروع ہو جاتے، کبھی کیا ہوتے کبھی کیا ہوتے. کیوں؟ نبی سے عشق تھوڑی ہے. تو عورتوں کے اندر بھی یہ عورت، یہ مرد جو ہے نا مرد، یہ عورتوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. عورت ہی مرد کو تیار کر سکتی ہے. تو آپ سب عورتوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے گزارش ہے کہ ابھی 15-16 دن کے بعد جوڑ آنے والا ہے. اپنے مردوں کو تیار کرو 4 مہینے کے لیے. اپنے مردوں کو تیار کرو چلے کے لیے. ہماری ایک جماعت جو جا رہی ہے، چل رہی ہے ماشاءاللہ، بلال بھائی ہے، ماما ہے، اور عابد بھائی جو باقی ساتھی ہے، خالد بھائی، وہ ماشاءاللہ چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ بھی 15-16 دن کے بعد جوڑ ہے، اور اس جوڑ سے بھی جماعت جا رہی ہے. ہمارے فاروق بھائی، یہ دیگر ساتھی نے ارادہ کیا ہے. تو آپ باقی ماں بہنوں سے عرض ہے کہ اپنے مردوں کو تیار کرو، اپنے بیٹوں کو، بڑوں کو تیار کرو. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا. ہاں، مرد کی مثال انجن کی ہے. جب انجن صحیح ہوگا ڈبے خود ہی صحیح ہوں گے. لیکن جب مرد اسی طرح ہو کہ کنگال بینک آف پاکستان ہو، نہ اس کو فرض کا پتہ ہو، نہ واجب کا پتہ ہو، نہ سنت کا پتہ ہو، تو یہ ڈبوں سے کیا گیلا، پھر بہنوں سے کیا گیلا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کے اندر بھی دین کا جذبہ پیدا فرمائے، عورتوں کے اندر بھی دین کا جذبہ پیدا فرمائے، بچوں کے اندر بھی دین کا جذبہ پیدا فرمائے. تو آپ سب بہنوں سے، ماؤں سے گزارش ہے کہ یہ جو جوڑ آنے والا ہے 15-16 دنوں کے بعد جوڑ، تو انشاءاللہ آپ انشاءاللہ عزم کرتی ہے اپنے جو شوہر والی اپنے شوہروں کو تیار کرے، جو شوہر والی نہیں اپنے بڑے بھائیوں کو تیار کرے، اپنے بیٹوں کو تیار کرے، اپنے کسی مرد کو تیار کرے کہ یہ جماعت انشاءاللہ پوری تیار ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں صورتن بھی محمدی بنا، اللہ سیرتن بھی محمدی بنا. اللہ ہم سے راضی ہو جا، معاف فرما ہمارے کبیرہ صغیرہ، رات اور دن کے، انفرادی اجتماعی، ارادتاً غیر ارادتاً تمام گناہوں کو معاف کر دے. اللہ یا اللہ جتنی ماں بہنیں آئی ہوئے دور دراز سے، ان کے آنے کو قبول فرما. یا اللہ اب جو قدم اٹھائے ہوئے ان قدموں کی برکت سے ان سب کو ہم سمیت موت کے وقت ایمان عطا فرما. یا اللہ جتنی ماں بہنیں آئی ہوئی قربانی کے ساتھ، بچوں کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، پتنی کیا کچھ چھوڑا، اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما. اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما. جن کی جس قسم کی بھی پریشانی ہے تمام پریشانیوں کو دور فرما. جتنی ماں بہنیں جمع ہوئی ہیں ان میں سے جن کے والدین کا اساتذہ کا انتقال ہوا ہے سب کی مغفرت فرما. ہمارے عبدالحفیظ بھائی اردو بازار میں جو دکان ہے ان کے والد محترم جو وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما، درجے بلند فرما، قبر کو جنت الفردوس کا باغیچہ بنا. اللہ جتنے باقی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے ایک ساتھی کے گھر میں بیماری ہے، تمام بہنیں دعا کر اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، آسانی والا معاملہ فرمائے. اللہ جتنی ماں بہنیں اور بھائی بیمار ہے گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو دین کی محنت کے لیے شفا کامل عطا فرما. اللہ ہم جب تک زندہ رہے عزت والی زندگی عطا فرما. جب موت ہے اپنے راستے کی سیدھے والی موت کامل ایمان کے ساتھ عطا فرما. اللہ مردوں کو دیندار فرما، عورتوں کو دیندار فرما، بچوں کو دیندار فرما. اللہ دین پر استقامت عطا فرما. جتنی ماں بہن اپنے مردوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، باپ کو، دادا کو، پردادا کو، سکر دادا کو، پکڑ دادا کو مسجد بھیجتی ہے اور مسجد آباد کرتی ہے، یا اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ان سب کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما. جو عورتیں اپنے مردوں کو بیچتی ہے مسجد اور تعلیم میں بیٹھنے کی کہتی ہے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے. جتنی ماں بہنوں نے دعوت دی ہے اور ماشاءاللہ اپنے ساتھ باقی بہنوں کو لایا ہے، یا اللہ ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت الفردوس میں ان کا قرب عطا فرما. جتنی ماں بہنیں دعوت دیتی ہیں، آپ کے دینی حلقے کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، اللہ ان ماں بہنوں کو موت کے وقت ایمان عطا فرما. اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا، چہیتا بنا،
مخلص بنا، مقرب بنا، اللہ اپنے دربار میں ہمیں مقام عطا فرما، اللہ دنیا اور آخرت کی شرم اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، جتنے مخلصین تھے اور مخلصین ہے سب کو اللہ اچھا بدلہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔